بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسی چیزوں کا ادب کرنا، اس کے گرد طواف کرنا، اس کے گرد زانوں ٹیکنا، اس کا جو ہے وہ ادب کرنا، یہ اسلام کا جو اتنا عظیم ہیرو ہے ابراہیم، اس نے بتایا کہ یہ نہیں چلے گا۔ جو چیزیں آپ کو نفع نہیں دے سکتی، جو چیزیں آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان کا ادب کیا کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اتنے بڑے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، محمد کے وارث ہیں، علی کے وارث ہیں، حسین کے وارث، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور باقی بھی صحابہ کرام بھی سارے جنہوں نے شرک کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیا، جو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے اندر اب طرح طرح کی بدعتیں، شرک اور غلوب اور جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کا ادب، اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں جہاں بت پرست ہیں، اگر وہاں پر اگر ایک جانور کو، ایک گائے کو انسان سے زیادہ افضل سمجھا جانا شروع ہو گیا ہے، یہ ہوتا ہے بت پرستی کا نتیجہ، کہ انسان بے بکت ہو جاتا ہے، اور یہ جو چیزیں جو ہیں جن کو آپ نے اپنا الہ یا مقدس جان لیا ہے، انسان کی تقدیس ختم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کی تقدیس آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، بعض گروہوں نے جانوروں کو ایسی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی اس کی کہ انسان پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ ادب کرنے لگے ہیں۔ انسانوں کی لاشیں پڑی رہتی ہیں اور یہاں بعض کا جانوروں کو دفنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جس نے اس طرح سے علماء کی توہین کی ہے، مدارس کی توہین کی ہے، جس نے بالکل ایسے نظریات کا اظہار کیا ہے کہ جو بالکل دین کے نظریات نہیں ہیں، اور جو جن کو دین کا بالکل سرے سے پتہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے دین کے جو ہے وہ ترجمان بن جاتے ہیں۔ جن کو بت شکن ہونا چاہیے تھا اور بت شکنوں کا وارث ہونا چاہیے تھا، وہ آ کے اس طرح کی جو ہے وہ ان کے ہاں سے بت پرستی کے جو ہے وہ مظاہر دیکھنے کو آ جاتے ہیں۔ اللہ رسول نے بنائی ہوئی یہ کتاب ہے، عقائد کی کتاب بھی، یہ قرآن ہے، ہمارے عقائد کی کتاب بھی یہی ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ کون سی عقائد کی کتاب جو ہے وہ وضع کرنا شروع کریں گے؟ اور قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے توحید کے مسئلے میں جو ہے وہ غیرت مند ہے۔ اگر آپ کو توحید کے مسئلے میں آپ کے اندر غیرت نہیں ہے تو پھر کسی عقیدے پر آپ کی جو بھی غیرت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے پروردگار کہتا ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم کے اس طرح کے عظیم الشان کارنامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے غیرت مند توحیدی ہونا چاہیے، کہ ہمیں اپنے پروردگار پر جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے، اس کی توحید پہ ایمان لانا چاہیے۔ کوئی نبی پاک نے کہا لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے سارے نبیوں کا دین یہی ہے، لا الہ الا اللہ سارے نبیوں کا دین ہے۔ نبیوں کو ہم مانتے ہیں خدا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عظمتیں بڑی زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان کی عصمت کو نہیں مانیں گے، ان کی عظمت کو نہیں مانیں گے، ان کے علم کو نہیں مانیں گے، خدا سے ان کے ارتباط کو نہیں مانیں گے، تو کیسے خدا کا پیغام ہم ان سے لیں گے؟ ان کے مقامات عالیہ سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ کہ کوئی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، ہر چیز اس کے پھر طول میں آتی ہے، اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا نبی پاک کی ایک انگوٹھی کی مہر بڑی مشہور ہے، اس کا چھپی ہوتی ہے محمد رسول اللہ جس کے اوپر لکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک کی غیرت توحیدی کو دیکھیں، اس کو ایسے لکھا ہوا اللہ کا لفظ آپ کو اوپر نظر آئے گا، لکھنا محمد رسول اللہ تھا، لیکن اس انداز سے لکھا ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ اوپر نظر آتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کیسے نبی پاک نے جب بت خود گرا سکتے تھے سارے، وہ گرا دیے، توڑ دیے لاٹھی مار کے۔ ایک بت خانہ کعبہ میں اوپر تھا، اس کو گرانے کے لیے علی سے کہا یہاں پہ چڑھ جاؤ، علی نے پاؤں رکھے مہر نبوت پر،
نبی کے حکم پر تاکہ بت کو توڑ دیا جائے، تو اسی علی کے نام پر، اسی محمد کے نام پر، اسی کی محبت کے نام پر جو ہے وہ بت شکنی کو اس ملک میں جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دین وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بچانے کے لیے، اسلام وہ ہے جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کی ہے۔ امام حسین کے بعد کی تاریخ سے اسلام تلاش نہ کرو، اس اسلام کو تلاش کرو جس کو امام حسین نے بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ بعد کی چیزوں میں بھی وہی چیز امام حسین کی نانا جو لائے ہیں اور جس کی حفاظت کی ہے ان کے باپ نے اور ان کی والدہ نے اور ان کے بھائی نے، اور انہوں نے، وہاں وہ حقیقت اسلام ہے، وہاں سے لے کے آؤ اسلام کو۔ قرآن و سنت کا پرچم جو ہے اس کو بلند کرنا جو ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے کہا ہے کہ نبی کا اسوہ تمہارے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ان کی پیروی کرو، ان کا اسوہ حسنہ کو اختیار کرو۔ لہذا یہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ پہلے چیزیں کہتے ہیں نبیوں پاک لوگ ہوتے تھے، مقدسین ہوتے تھے، ان کی تماثیل بنا لیتے تھے۔ ابراہیم نے ان کو تماثیل کہا، یعنی ایسے بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں کی چیزوں کو تماثیل کہتے ہیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی۔ تو یہ خانہ کعبہ میں بھی لگی ہوئی تھی، انبیاء کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی، کئی کہتے ہیں اس کے اوپر کندھا تھی، آپ نے وہ ساری کی ساری تصویریں بھی توڑ دی، وہ بھی مٹا دی اور خانہ کعبہ کو صاف کر دیا۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے فلاں چیز مقدس ہے، اس کی نسبت سے فلاں چیز مقدس ہو گئی، پھر اس کی نسبت سے مقدس ہو گئی، پھر اس کی نسبت، پھر توجہ ادھر رہ گئی خدا کی طرف، اور اصل جو اللہ جو ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہی اس کا نام جو ہے وہ سب سے مقدس نام، اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بت پرستی کیا ہے؟ اس کا یہ بت ہے، اس کا یہ بت ہے، اس کا یہ بت ہے۔ ہم نے بھی مقدس چیزیں، ایک یہ بنائی ہوئی ہے، ایک یہ بنائی ہوئی ہے، ایک یہ بنائی ہوئی، حد ہو گئی ہے ان کے اوپر۔ اسی طرح سے جا کے ان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو آج مسلمان جا کے ان کے اوپر کھانے رکھتے ہیں، جیسے یہ بت پرست بتوں کے پاس حضور جا کے وہ کھانے رکھتے تھے کہ جی یہ تبرک ہو گیا ہے، خاک تبرک ہو گیا بتوں کے حضور کھانا رکھ کے۔ یہ اسی کے خلاف تو ساری جنگ ہے، ساری توجہ تو ہے اس طرف ہو جاتی ہے۔ اٹھیں علماء کرام، نکلے توحید کے پرچم بردار، روکیں ان کو، کوئی تعلق نہیں ہے ان کو، یا سر جھکانا ہے اللہ کے حضور میں توحید پر، یا ان کا یہ کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں قرآن حکیم کی توحید پرستی سے اور انبیاء کی توحید پرستی سے، اہل البیت کی توحید پرستی سے۔ بت تو محمد مصطفیٰ کے یعنی کندھوں پہ کھڑے ہو کے علی نے توڑ دیا ہے، اس امام کا نام لے کے آپ ہمیں شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بدعتیں پھیل رہی ہوں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں۔ اس ملک میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، یہ موقع ہے کہ ایسے موقع پہ جب بڑی جرت پیدا ہو گئی ہے ان لوگوں میں جو شرک کے مظاہر کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو مقدس کرتے ہیں اور ان کو مربوط کرتے ہیں ایسی ہستیوں کے ساتھ جو توحید کے علمبردار تھے۔ امام مہدی علیہ السلام توحید کے علمبردار ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ توحید کے علمبردار ہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ سے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ خدا بنا لو، تو اللہ وہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ، میں نے تو جو تو نے مجھے کہا وہ میں نے اس قوم کو کہا، میں نے تیری عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، میں نے کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا۔ یعنی اس طرح اپنی ایک قرآن حکیم میں کہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، میں نے تیری عبادت کی دعوت دی ہے۔ وہ عیسیٰ آئیں گے اور اس مہدی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو یہ ان چیزوں کو جو تم نے بنائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں سے اور ان کو مقدس قرار دیتے ہو، ان کے اوپر اچھاڑ چڑھاتے ہو، ان کے اوپر دوپٹے ٹانگتے ہو، ان کے ساتھ کھانے باندھتے ہو اور لوگوں کو محروم کرتے ہو، یہ تم نے بت پرستی جو ہے اس میں شروع کر دی۔ علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں، علماء کو چاہیے لوگوں کو گمراہ ہونے کو بچائیں۔ کوئی اس میں یعنی ابراہیم اگر آگ میں کود سکتے ہیں توحید پرستی کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور توحید پرستی کا علم بلند کرنے کے لیے، تو ہم بھی یہ توحید پرستی کا پرچم جو ہے بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یقیناً اس میں زیادہ ہے۔